السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جب پاکستان آزاد ہوا تو 1947 کے بعد قائد اعظم کا تصور کیا تھا اور اس نے کیا باتیں اپنی قوم اور عوام کو بتائی تھی۔ قومی پاکستان کے بعد اس نوآئیزاد میں مسلمان اور مملکت کے بارے میں ملکی سیاسی، مذہبی اور دانشور طبقات میں مختلف تصور پائے جاتے ہیں۔ تاہم بانی پاکستان نے مختلف اوقات میں اپنا تصور بہت واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سب سے اہم اور واضح الفاظ انہوں نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ادا کیے۔ انہوں نے فرمایا، اگر تم مل جل کر کام کرو گے اور ماضی کو بھلا دو گے اور پرانے جھگڑے دفن کر دو گے تو کامیابی تمہاری مقدر ہے۔ اگر تم اپنے ماضی کو تبدیل کر دو گے، ایک جذبے کے ساتھ مل جل کر کام کرو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہو، تم سے اول دوئم آخر میں اس ریاست کے شہری ہو جہاں سے حقوق مراعات ذمہ داریاں برابر ہے۔ اگر اس جذبے کے ساتھ کام کیا جاتے تو بے انتہا ترقی کر سکتے ہیں۔ ہم اسی جذبے اور بنیادی اصول کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تاہم تمام اس ملک کے برابر کی شہری ہے۔ تم کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، اس کو ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہی مثالی اصول اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، تو وقت کے ساتھ تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہندو ہندوانہ رہے گا اور مسلمان رہے گا، مذہبی لحاظ سے نہیں کیونکہ وہ ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن سیاسی لحاظ سے بحیثیت اس ملک کے شہری کے۔ جب ہم اس تقریر پر غور کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خیالات ایسے موقع پر ظاہر کیے گئے جب پورے برصغیر میں فرقہ وارانہ فسادات نے تمام لوگوں کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ لاکھوں مسلمان اور ہندو فرقہ واریت کے پیٹ چل رہے تھے۔ تب قائد اعظم نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بات کی اور برداشت اور مل جل کر کام کرنے کی تلقین کی۔ قائد اعظم نے یہ بھی فرمایا کہ مذہبی رواداری اور غیر مسلموں کے حقوق اسلام کے عین روح کے مطابق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کا تعلیمات ہی ہمیں جمہوریت اور برابری کے درس دیتی ہے اور انہی اصولوں کے مطابق ہم کاروبار ریاست چلائیں گے۔ تقسیم ہند کے نتیجے میں فرقہ وارانہ فسادات سے تقریباً 6.5 ملین مہاجرین پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان مسئلے کے اسلوبی کے ساتھ حل کرنا ایک کٹھن امتحان تھا، چونکہ مہاجرین کے سب سے زیادہ قافلے لاہور کی طرف آ رہے تھے، لہٰذا قائد اعظم اکتوبر 1947 میں وہاں خود تشریف لے گئے تاکہ مہاجرین کی آبادکاری کا جائزہ لیا جا سکے۔ 30 اکتوبر 1947 کو لاہور میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے، اب یہ ہم پاکستانی پر ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ وہ لاکھوں تباہ حال مہاجرین کو جو اپنے سب کچھ بھارت میں چھوڑ کر پاکستان آ رہے ہیں، ان کا ہر ممکن امداد کرے۔ انہوں نے یہ مصیبتیں اس لیے سہنا پڑا کہ وہ مسلمان ہیں۔ اپنے تمام شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ ان مشکل حالات میں اپنے مہاجرین بھائیوں کی ہر قسم کی مدد کریں۔ مہاجرین کے لیے قائد اعظم ریلیف فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا اور لوگوں سے اپیل کی گئی کہ وہ فنڈ میں دل کھول کر عطیہ جمع کرائیں، چونکہ مہاجرین کا مسئلہ کافی پیچیدہ تھا۔ اس لیے لیاقت علی خان وزیر اعظم اور پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک دوسرے سے ملاقات کی اور مہاجرین سے مسئلے پر گفتگو کی، جس کے مطابق یہ طے پایا کہ دونوں ممالک کی حکومتیں اپنے دائرہ اختیار میں اقلیتوں کے تحت کی ذمہ داریاں اور اکثریت کے خلاف تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دونوں ممالک مہاجرین کی آبادکاری کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔